مزاج مسلکی تسدد ہے، مسلکی تشدد نہیں۔ میرے لفظ سمجھیں، مسلکی تسدد ہے، مسلکی تشدد۔ تسدد کا معنی ہوتا ہے مضبوطی، تشدد کا معنی ہوتا ہے سختی۔ ہم اپنے مسلک پہ مضبوط ہیں لیکن سخت نہیں ہیں۔ آپ کی سمجھ کیسے آئے؟ ایک ہوتا ہے سنگل زنجیر لوہے کا، ایک ہوتا ہے رسہ ریشم کا۔ توجہ رکھیں آپ، ایک ہوتا ہے زنجیر لوہے کا اور ایک ہوتا ہے رسہ ریشم کا۔ زنجیر لوہے کا سخت ہوتا ہے، مضبوط نہیں ہوتا، اور ریشم کا رسہ مضبوط ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا۔ ہم لوہے کے زنجیر نہیں ہیں، ہم ریشم کے رسے ہیں۔ اپنے مسلک پہ متشدد نہیں ہیں، اپنے مسلک پہ متصدد ہیں۔ سختی نہیں کرتے لیکن اپنے مسلک پہ جمے ہیں۔ نمبر 2، ہمارا نہج سمجھ لیں، ہمارا موقف مسلکی تسلب ہے، مسلکی تعصب نہیں ہے۔ مسلکی تعصب کا معنی ہوتا ہے چھیڑنا، اور مسلکی تسلب کا معنی ہوتا ہے اپنے مسلک پر قائم رہنا۔ ہم چھیڑتے نہیں ہیں، اپنے مسلک پہ قائم رہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری جنگ نظریات کی نہیں ہے، نظریات کی ہے، ذاتیات کی نہیں ہے۔ آپ نے ہمارا پورا جلسہ سنا، ہم نے کسی مسلک کے کسی آدمی کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہماری نظریات کی جنگ ہے اور ذاتیات کی جنگ نہیں ہے۔ اور جنگ ہماری گولی اور گالی کی نہیں ہے، جنگ ہماری فضائل اور دلائل کی ہے۔ ہم اپنے مسلک کو سمجھانے کے لیے گولی اور گالیوں سے کام نہیں لیتے، فضائل اور دلائل سے کام لیتے ہیں۔ ہمارا مزاج سیاسی اور عسکری نہیں ہے، غیر عسکری، غیر سیاسی اور خالصتاً علمی مزاج ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہم سیاست کے مخالف ہیں، نہ اس کا معنی ہم عسکریت کے مخالف ہیں۔ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا طرز نہ سیاسی ہے نہ عسکری ہے، خالصتاً علمی اور فکری ہے۔ اس لیے ہمارے ذمہ ہیں کورسز کرانا، آپ کو لٹریچر دینا، آپ کو میڈیا پہ اپنے مسلک کے دلائل دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم منوانے کی بات نہیں کرتے، ہم سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات میڈیا سے وابستہ ہوں وہ نوٹ فرما لیں، ahnafmedia.com ہماری ویب سائٹ ہے، اور فیس بک ہو احناف میڈیا سروسز، فیس بک پہ ہماری آئی ڈی دیکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو گلہ نہیں رہے گا کہ ہمارے مسلک پر کسی نے میڈیا پر کام نہیں کیا۔ نمبر 2، جن حضرات کا مزاج ہو پڑھنے کا، ہمارے 3 رسالے ہیں، ایک 3 مہینے بعد قافلہ حق، یہ خالصتاً شکوہ جواب شکوہ کے طرز پر ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسرا رسالہ فقی، یہ ماہانہ، اس میں خالص مثبت انداز میں دلائل اپنے مسلک کے۔ نمبر 3، خواتین کے لیے ماہانہ بنات اہل سنت۔ آپ میں سے جو بندہ یہ رسائل لگوانا چاہے وہ لگوائے۔ اور اسی طرح ہماری کتب ہر موضوع پہ تقریباً موجود ہے۔ ابھی آپ دعا سے فارغ ہوں گے، باہر ہمارا سٹال موجود ہے، اس میں کتب بھی ہیں، اس میں رسائل بھی ہیں، اور اس میں ہم نے آپ کی سہولت کے لیے مختصر سا کارڈ بھی اب بنا دیے، میموری کارڈ۔ بعضوں کو موبائل میں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھیں لیکن مولویوں کو دیکھیں، سنیں تو اپنے علماء کو سنیں، موبائل اپنے کان سے لگائیں اور چلتے جائیں، روزانہ ایک بیان سنیں اور آپ دیکھیں آپ کو فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ ہمارے بیان کون سنتا ہے؟ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اپریل مکہ مکرمہ میں تھا، مولانا دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم نے مجھے فرمایا کہ مولانا میں واٹس ایپ پہ روزانہ آپ کا ایک بیان سنتا ہوں، روزانہ۔ یہ میں دارالعلوم دیوبند کے طالب علم کی بات نہیں کر رہا، مدرس کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے میں علماء سے بھی گزارش کروں گا ہمارے بیان کو آپ سماعت فرمائیں، 1-2 بیان آپ سن لیں، آپ کو اندازہ ہوگا ایک موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کو 1000 کتاب کھنگالنے نہیں پڑے گی، ایک بیان آپ کو ملے گا، دلائل بھی ہوں گے، مسائل بھی ہوں گے، اور پھر دلائل کو بیان کرنے کا سلیقہ اور طرز بھی ہوگا، آپ نے بیان کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں کورسوں کی ترتیب ہوتی ہے، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار صبح 9 بجے تک 3 دن کا تحقیق المسائل کورس مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا ہوتا ہے، اور شعبان میں 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل طلباء کے لیے ہے، اور 10 سے 15 شوال داخلہ ہوگا۔ 1 سال کا تخصص اور کورس خالص علماء کے لیے ہے، آپ جس میں شرکت فرمانا چاہیں شرکت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو
اپنے مسلک پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں آپ تمام احباب کا اللہ گواہ ہے بے حد مشکور ہوں، عوام کا بھی، خواص کا بھی۔ بطور خاص اسٹیج پہ تشریف فرما علماء مفتی عبدالخالق صاحب، مولانا نعمانی صاحب، مفتی سعید صاحب اور دیگر احباب، ہمارے مفتی حنیف صاحب جنہوں نے بھرپور شفقت فرمائی اور ساتھ دیا ہے۔ میں نے مفتی عبدالخالق صاحب سے کہا کہ ہمارا دورہ شروع ہے، میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے سرگودے والے دورے کے اندر ایک دن تشریف لائیں۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، جواب سن کر یقین فرمائے میں بتا نہیں سکتا۔ مفتی صاحب فرمانے لگے دل میرا بھی کرتا ہے کہ آپ کے کورس آ کر دیکھو، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ کانفرنس کو کامیاب کریں، اگلے سال کا دورہ دیکھ لیں۔ تو آپ میرا عذر قبول فرمائیں۔ میرا عذر یہ ہے کہ میں اس کانفرنس کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اجازت بھی لے کر دوں گا، ساتھ بھی چلوں گا، اور اپنے ورکروں سے کہہ دیں جہاں تک ہو سکا میں بھرپور ان کا ساتھ دوں گا۔ ہمارے مسلک کے مشائخ جو ہماری پشت پہ ہاتھ رکھیں، ہمیں کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ باقی حضرات ہمارا مفتی سید یوسف صاحب، ان سے بھی رابطہ تھا، دیگر احباب سے بھی تھا، تو بعد کی مصروفیات کی وہ نہیں تشریف لا سکے، ان کے اپنے اعذار ہیں۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو مسلک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جو بعد میں ابھی تو کتب باہر پڑی ہیں، اگر بعد میں ہم منگوانا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر پہ شک نوٹ فرما لیں۔ یہ میں ٹیلی فون کیوں دے رہا ہوں، مجھے بعض ساتھی فون کرتے ہیں کہ مثلا مولانا صاحب میں راولہ کوٹ سے بات کرتا ہوں یا مظفر آباد یا راول پنڈی سے، میں آپ کی کتابیں منگوانا چاہتا ہوں، کہاں سے ملتی ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ کے گھر سے ملتی ہیں۔ ہمارے گھر سے؟ میں نے کہا جی آپ کے گھر سے۔ ہمارے گھر سے کیسے ملتی ہے؟ میں نے کہا ٹیلی فون میں دیتا ہوں، آپ اس پہ فون کریں، ڈاکی آپ کے گھر آ کر دے دے گا۔ آپ نے بازار ضرور جانا ہے خریدنے کے لیے، گھر چیز ملتی ہے تو آپ بازار میں کیوں دکان پر جاتے ہیں؟ آپ ٹیلی فون نوٹ فرما لیں 0321 635 35 40۔ اردو سمجھتے ہیں نا؟ چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اردو بندے کو سمجھنی چاہیے۔ رات ہم جہاز میں تھے سکھر میں، اسلام آباد جا رستے میں لاہور جہاز رکا، آگے موسم خراب تھا تو انہوں نے کہا جی آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اب کیپٹن انگلش میں اعلان کر رہے ہیں۔ میں نے ایئر ہوسٹس کو بلا کر پوچھا بیٹا کو ہمارا گناہ ہے؟ کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا اردو والے ہیں، پاکستان میں ہو، اردو میں اعلان کرو بھی آگے موسم خراب ہے۔ تو بعض لوگوں کو انگلش بولنے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں آپ اردو سمجھتے ہیں نا؟ 0321 635 35 40 آپ فون کریں گے، ڈاکی آپ کے گھر کتابیں پہنچائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اتنا آپ اہتمام فرما لیں گے نا۔ باقی ہماری عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی ضلعی سطح پہ تشکیلات ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ فی الوقت آپ مفتی نوید حنیف صاحب آپ کے سامنے ہیں، جو حضرات باضابطہ جماعت کے رکن بننا چاہیں، رمضان کے بعد رکنیت سازی کی مہم بھی شروع ہوگی انشاءاللہ العزیز، آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ مسلک دیوبند کی کسی بھی جماعت کا بندہ ہو وہ ہماری جماعت کے رکنیت فارم پر کر سکتا ہے۔